نمبر 6، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ لوگ جس طرح عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت پر متفق ہوئے، کسی کی بیعت پر متفق نہ ہوئے۔ نمبر 7، ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ فرماتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ کی امامت ان اصحاب شورا کی قرارداد سے ثابت ہوئی جن کو عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے مقرر کیا تھا۔ انہوں نے آپ کو منتخب کیا اور آپ کی امامت سے راضی ہوئے اور آپ کے فضل و عدل پر اجماع کیا۔ نمبر 8، ترتیب خلافت کے بارے میں سلف صالحین اور اہل حدیث کے عقیدے کو بیان کرتے ہوئے عثمان صابونی رحمہ اللہ نے اولاً ابو بکر پھر عمر رضی اللہ عنہما کی خلافت کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا پھر عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت شورا اور تمام صحابہ کرام کے اجماع سے وجود میں آئی۔ تمام نے ان کو پسند کر کے خلافت کی باغ ڈور انہیں سونپ دی۔ نمبر 9، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں تمام مسلمانوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی، کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ جب قوت و طاقت والوں نے بیعت کر لی تو آپ امام قرار پا گئے، ورنہ اگر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیعت کر لیتے اور علی رضی اللہ عنہ اور دیگر قوت و طاقت والے صحابہ بیعت نہ کرتے تو امام نہ قرار پاتے۔ لیکن جب عمر رضی اللہ عنہ نے 6 افراد عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، عبد الرحمن پر مشتمل شورا تشکیل دے دی اور پھر طلحہ، زبیر اور سعد نے راضی خوشی خود اپنا نام واپس لے لیا تو صرف عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ باقی رہے۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے حق خلافت سے دستبردار ہوتے ہوئے عثمان و علی رضی اللہ عنہما دونوں میں سے ایک کو خلیفہ نامزد کرنے کی ذمہ داری سنبھال لی اور 3 دن تک اپنی نیند کو ترک کر کے سابقین اولین اور دیگر صحابہ کرام اور سپہ سالار فوج سے رائے مشورہ کرتے رہے۔ مسلمانوں نے انہیں عثمان رضی اللہ عنہ کو منتخب کرنے کا مشورہ دیا اور پھر تمام لوگوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت کی۔ یہاں نہ ان کو عثمان رضی اللہ عنہ سے کسی چیز کی لالچ تھی اور نہ ان سے کسی چیز کا خوف تھا۔ اسی لیے بہت سے اسلاف ائمہ جیسے ابو ایوب سختیانی، احمد بن حنبل اور دارقطنی وغیرہ نے فرمایا کہ جس شخص نے علی رضی اللہ عنہ کو عثمان رضی اللہ عنہ پر مقدم کیا اس نے مہاجرین اور انصار پر اتہام باندھا اور ان پر عیب لگایا۔ یہ واضح ترین دلیل ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ افضل ہے کیونکہ صحابہ نے آپ کو اپنی پسند اور مشورے سے مقدم رکھا۔ نمبر 10، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت پر صحابہ کرام کا اجماع بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مروی ہے کہ شورا نے خلیفہ کے انتخاب کی مکمل ذمہ داری عبد الرحمن بن عوف کے سپرد کر دی تھی کہ وہ مسلمانوں میں جو افضل ہیں اس کو خلیفہ منتخب کرنے کی پوری کوشش کریں، تو انہوں نے ممبران شورا اور دیگر حضرات جن تک پہنچ سکتے تھے ان سے اس سلسلے میں گفتگو کر کے رائے معلوم کی تو سب ہی نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے حق میں رائے دی، یہاں تک کہ آپ نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر میں آپ کو والی نہ بناؤں تو آپ اس منصب کے لیے کس کا نام پیش کرواتے ہیں؟ جواب میں علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، اور عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا اگر میں آپ کو والی نہ بناؤں تو آپ اس منصب کے لیے کس کا نام پیش فرماتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا علی بن ابی طالب کا۔ بظاہر یہ اس وقت کا معاملہ ہے جب مسئلہ خلافت 3 دن کے اندر محصور نہیں ہوا تھا اور عبد الرحمن بن عوف نے افضل ترین کو منتخب کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس حق سے الگ نہیں کیا تھا۔ پھر عبد الرحمن بن عوف نے ان دونوں یعنی عثمان و علی کے سلسلے میں لوگوں سے صلاح و مشورے شروع کیا، خاص و عام سب کی رائے معلوم کرنے لگے، الگ الگ، ایک ساتھ، 2 تنہا تنہا، خلوت جلوت، سب سے ملے، یہاں تک کہ پردہ نشی خواتین کے پاس پہنچے، ان کی رائے بھی معلوم کی، مکاتب میں بچوں سے ملے، ان سے بھی پوچھا، حتیٰ کہ ان 3 دنوں کے دوران جو مسافر اور دیہات کے رہنے والے مدینہ پہنچے ان سے بھی رائے معلوم کی تو کسی کو عثمان رضی اللہ عنہ کے حق میں اختلاف کرتے ہوئے نہیں پایا۔ اس طرح عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے 3 دن اور 3 راتیں پوری محنت کی، نیند بھر نہ سوئے، اپنا سارا وقت نماز، دعا، استخارہ اور لوگوں سے صلاح و مشورہ میں گزار دیا اور کسی کو عثمان رضی اللہ عنہ پر کسی کو مقدم کرتے ہوئے نہیں پایا، یہاں تک کہ وہ رات آئی جس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کا 4واں دن طلوع ہونے والا تھا۔ آپ اس رات اپنے بھانجے مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے اور ان سے کہا علی و عثمان کو بلا لاؤ، وہ بلا لائے، وہ دونوں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے ان دونوں حضرات کو خبر دی کہ میں نے لوگوں سے دریافت کیا تو لوگ آپ دونوں کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے،
پھر آپ نے ان دونوں حضرات سے عہد لیا کہ اگر وہ ان کو والی بنایا جائے تو وہ عدل انصاف کو قائم کریں گے، اور اگر ان پر دوسرے کو والی بنایا گیا تو اس کی اطاعت کریں گے۔ پھر عبد الرحمن بن عوف نے وہ امامہ زیب تن کیا جو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا تھا، اور تلوار لٹکائی اور مسجد تشریف لائے۔ مہاجرین و انصار کے بڑے لوگوں کو بلا بھیجا، اور الصلاۃ جامعات ان کے اعلان سے مسجد لوگوں سے بھر گئی اور تنگ ہو گئی۔ لوگ سمٹ کر بیٹھے، یہاں تک کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے بیٹھنے کی جگہ نہ ملی۔ لوگوں کے آخر میں جگہ ملی، وہ بڑے شرمیلے تھے۔ پھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ممبر نبوی پر تشریف لائے، بڑے دیر تک کھڑے رہے، طویل دعا کرتے رہے، لوگ سن نہ سکے۔ پھر اپنی بات کا آغاز کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں، میں نے آپ حضرات سے خفیہ اور اعلانیہ تمہارے خلیفے کے بارے میں دریافت کیا تھا۔ میں نے پایا کہ آپ حضرات ان دونوں کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے، یا علی یا عثمان۔ فرمایا، اے علی اٹھو۔ علی رضی اللہ عنہ عبد الرحمن بن عوف کے پاس ممبر کے نیچے جا کھڑے ہوئے۔ عبد الرحمن نے ان کا ہاتھ تھام کر فرمایا، کیا تم میرے ہاتھ پر اللہ کی کتاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ابو بکر اور عمر کے فعل کے مطابق حکومت کرنے کی بیعت کرتے ہو؟ علی رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں، لیکن اپنی وسعت و طاقت بھر۔ پھر عبد الرحمن بن عوف نے ان کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ پھر فرمایا، اے عثمان اٹھو۔ وہ آپ کے پاس آ کر کھڑے ہوئے، ان کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، کیا تم میرے ہاتھ پر اللہ کی کتاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ابو بکر اور عمر کے فعل کے مطابق حکومت کرنے کی بیعت کرتے ہو؟ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں۔ پھر آپ نے اپنا سر مسجد کی چھت کی طرف اٹھایا، آپ کے ہاتھ میں عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھا، اور فرمایا، اے اللہ سن لے اور گواہ رہے، اے اللہ سن لے اور گواہ رہے، اے اللہ میری گردن پر جو ذمہ داری ڈالی گئی تھی میں نے اس کو عثمان کی گردن پر ڈال دی۔ اس کے بعد لوگوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو ممبر کے پاس گھیر لیا اور بیعت کے لیے لوگوں کی بھیڑ لگ گئی۔ عبد الرحمن بن عوف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کی جگہ ممبر پر بیٹھے اور عثمان رضی اللہ عنہ کو ممبر کے دوسرے سینے پر بٹھایا، اور لوگ آ کر بیعت کرنے لگے۔ سب سے پہلے علی رضی اللہ عنہ نے بیعت کی۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے دوسرے نمبر پر بیعت کی۔ اجماع سے متعلق مذکورہ بیانات سے قطعی طور سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت خلافت باجماع صحابہ پوری ہوئی، اور کسی نے بھی اس سلسلے میں اختلاف نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں صحابہ کرام کی سیرت سے جو کچھ بھی سیکھنے کو ملتا ہے اسے اپنانے کی توفیق عنایت فرما۔